عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا نے امام حسین کی داستان کربلا کی بہت سنائی، اور ہم بھی سناتے رہے اور سنتے بھی رہے۔ وہ تو آخری وقت کی قربانیاں ہیں، جب آپ کی زندگی پاک تمام ہونے کو آئی اس وقت تو کربلا میں پہنچے، لیکن آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی جوانی، یہ سب معاملات ہر نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر نوجوان آج ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل حسین ہے، تو اس کو حسین کی زندگی پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ پڑھے گا تو یزیدیوں کی طرح جینا چھوڑ دے گا، جینے کا طریقہ یزیدیوں کی طرح، اور نعرے حسین کے ہوں تو یہ زمین و آسمان کا فرق۔ ابھی میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بیٹھے ہوئے بھی سامنے والے بھی انگوٹھا چوم رہے۔ میں نے نام میرے مصطفیٰ کا لیا، لیکن کہا کیا میں نے آپ کو کہ آپ بھی چومیں؟ کس نے کہا آپ کو کہ انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگاؤ؟ کسی نے کہا؟ ارے میں نے کہا بھی نہیں، نہ تمہید مانگا، ادھر نام لیا، بے اختیار انگوٹھے اٹھ گئے، بے اختیار لبوں کو چھوم لیا تم نے، لبوں سے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے گنہگار ہو گئے، غدار نہیں ہے۔ کربلا کے میدان سے یہ پیغام رہتی دنیا تک پہنچایا جائے گا کہ ظالم کتوں نے حملہ کر کے میرے نبی کے گھرانے کو کاٹ تو دیا، لیکن اے کتوں بتاؤ، تمہارے یزید نام کا کوئی بچہ بھی دنیا میں ملتا ہو تو لا کر کھڑا کرو، لیکن نہ لا سکو گے نہ یزید کی ضروریت، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا نام۔ ہاں، اگر گلی کوچے میں کہیں پر بھی جاؤ گے تو حسین نام کا ہر بچہ ہمارے محلے میں نظر آئے گا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سلام تربت حسین پر، تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین۔ پھر یزیدیت کے دور کا آنے کا ہے احتمال، پھر زمانے نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، تیری ضرورت اے حسین۔ اے میرے عزیزوں، اے غلاموں، اے جانثاران اہل بیت، اللہ کریم ہمیں کربلا کے ان خاکساروں میں شمار فرمائے اور خاندان اہل بیت کے کتوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے حق کی تعداد چھوٹی رہی ہے اور باطل بڑی طاقت میں رہا ہے، لیکن جھنڈا آج بھی لہرا رہا ہے تو حق کا ہی لہرا رہا ہے۔ ان سے پوچھو 22,000 کا لشکر لے کر آنے والوں، کوفہ میں ظلم و ستم کی تاریخ لکھنے والوں، بتاؤ کہاں ہے یزید کی قبر، کہاں ہے یزید کا گھر؟ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن آؤ کربلا کی دھرتی پر آج بھی گنبد حسین چمک رہا ہے اور کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کو قوت روشنی بھی دے رہا ہے۔ حسین کا جھنڈا اب بھی لہرا رہا ہے۔ کون کہتا ہے حسین کے ٹکڑے ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ اس کی زندگی تو آج بھی ہم مجمع میں دیکھ رہے ہیں۔ ڈھونڈ کر کے لاؤ ایک ایسا گرم مجمع جس میں یزید کے نام پر کوئی نعرہ لگا کے دکھائے۔ نعرہ لگے گا تو کس کا لگے گا؟ حسین اعظم کا لگے گا۔ یہی تو زندگی کی سب سے بڑی ہم نے دیکھا ہے کربلا کی تاریخ میں جیتا کون ہے؟ دنیا کی نظر میں، اس وقت کی میڈیا کی نظر میں، اس وقت کے جو کتے ہوں گے ان کی نظر میں یزید جیتا ہوگا، لیکن قیامت تک ہر مومن کہتا ہے بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ ایمان کی جیت ہمیشہ ہے، اگرچہ وہ ٹکڑوں میں بدل جائے، اگرچہ وہ 1000 ٹکڑوں میں ہو جائے، آج بھی پھریرا لہرا رہا ہے تو حسین اعظم کا لہرا رہا ہے۔ اس رسول پاک کی امت ہو جس نے پوری کائنات کو علم کا انقلاب دیا ہے، علم کا انقلاب۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، 6 لوگوں کو صرف لکھنا آتا تھا، قلم پکڑنا کتنے لوگوں کو آتا تھا؟ 6 لوگ۔ 10 سال کا عرصہ گزرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 80,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا۔ یہ انقلاب زندگی بھر کا کوئی ٹیچر بھی نہیں کرتا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کا عظیم انقلاب پیدا کیا تھا۔ اور اس رسول کی امت اگر جاہل ہو کیسے زیب دیتا؟ اسی لیے میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بڑی بڑی تحریکیں چلتی، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا جانشین، ان کی آل و اولاد کا یہ سچا جانشین مارارہ متحرہ کا اور خانوادہ برکات کا چشم و چراغ اعلان کرتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو سبحان اللہ۔ یہ صرف مارارہ کا اعلان نہیں، یہ رسول پاک کا مشن ہے، یہ انقلاب ہے جو نبی